اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم علیہ وبارک وسلم۔ حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ سنی حملی طریقے کی نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ ولادت آپ کی پیدائش یکم رمضان مبارک 470 ہجری بے مطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبے کرمشاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی۔ اس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے اور اسی لیے آپ کو ایک اور نام شیخ عبدالقادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔ سلسلہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت و افکار کی وجہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث اعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا ہے۔ اکابرین اسلام کی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جس کا فرمان ہوگا کہ قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ عقیل سنجیر سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون نے فرمایا اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے سے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر پھر فرمایا کہ اس طرف سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واس کرے گا، اس کی کرامتوں کا ہر خاص و عام جان لے گا اور وہ فرمائے گا کہ قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سالکین میں ہے کہ جب سیدنا عبدالقادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعے کی نماز سے خطبہ دیتے ہوئے اچانک آپ پر سقرافی کیفیت طاری ہو گئی اور اس وقت زبان پیش سے یہ کلمہ جاری ہوئے۔ سالکین میں ہے کہ جب سیدنا عبدالقادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعے کی نماز میں خطبہ دیتے ہوئے اچانک آپ پر استقراری کیفیت طاری ہو گئی اور زبان پیش سے یہ کلمہ جاری ہوئے، قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ منادی غیب نے تمام عالم سے ندا کر دی کہ جميع اولیاء اللہ اطاعت و غوث پا کریں۔ یہ سنتے ہی جميع اولیاء اللہ جو زندہ تھے یا پردہ کر چکے تھے سب نے گردن جھکا دی۔ بہجت الاسرار ایام طفولیت تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں مشہور تھی کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے لہو و لعب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا کہ اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ولایت کا علم ایک مرتبہ بعد بزرگوں نے سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کے علم کب ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب سے پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اے اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ پرورش و تحصیل علم آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبدالقادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علوم میں ابو سید علی مقدمی، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ ریاضت و مجاہدات تحصیل علم کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ 1127 ہجری میں آپ نے دوبارہ بغداد سے سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دراز کے تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغ سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجن ہزاروں لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ اس سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لیے دور دراز وفود بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ خود سیدنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز سے سفر کیے اور برصغیر تک تشریف لے گئے اور ملتان پاکستان میں بھی قیام پذیر ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حلیہ مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک نحیف قد، متوسط رنگ، گندمی آواز، بلند سینہ کشادہ داڑھی، لمبی چوڑی چہرہ، خوبصورت سر، بڑا بھویں ملی ہوئی تھی۔ پر موضوعات غوث اعظم: اے انسان، اگر تجھے محض سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میں نہ میسر۔ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کے ذکر کرے۔ علمی خدمات: شیخ عبدالقادر جیلانی نے طالبین حق کے لیے کیا قدر کتابیں تحریر کی۔ ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: الفتح ربانی، والفیض الرحمانی، ملفوظات فتح الغیب، جلال الخاطر، ورد شیخ عبدالقادر جیلانی، بہجت الاسرار، آداب السلوک و توسل الی منزل سلوک۔ وصال: آپ کا وصال مبارک 1166 عیسوی میں بروز ہفتہ 11 ربیع الثانی 91 سال کی عمر میں بغداد شریف میں ہوا، اور آپ کا مزار مبارک آپ کے مدرسے میں بنایا گیا۔ آپ کے مزار شریف سے آج تک لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔